نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اضافہ، یعنی جو جائیداد مرہونہ ہے اس میں اگر اضافہ ہو جائے، اس کی قیمت میں، اس کے سائز میں کوئی اضافہ ہو جائے تو اسے کس طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی کیا نوعیت ہوگی۔ تو دفعات 63، 63A اور 70 قانون انتقال جائیداد جو ہیں ان میں ہمارے اس سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہے۔ دفعہ 63 اور 63A جائیداد مرہونہ میں اضافہ کی صورت میں راہن کے حقوق کا تعین کرتی ہے، جبکہ دفعہ 70 جو ہے وہ مرتہن کے حقوق کے تعین کے حوالے سے ہے۔ فریقین اپنے معاملات میں آزاد ہوتے ہیں۔ رہن نامہ میں فرد جن شرائط کا تعین کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو فریقین ہیں وہ مکمل طور پر معاہدہ کرنے میں آزاد ہوتے ہیں اور ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا، تو وہ جو بھی چاہیں شرائط جو ہیں وہ قابل پابندی بنا سکتے ہیں اور ان پر رضامند ہو سکتے ہیں۔ اگر راہن جو ہے اضافہ شدہ جائیداد سے دستبردار ہو جائے تو اسے حق حاصل ہے۔ اسی طرح اگر مرتہن حقوق سے دستبردار ہو جائے تو اسے بھی یہ حق حاصل ہے۔ معاہدے میں اس بارے میں اگر شرائط کا تعین نہ کیا گیا ہو تو پھر قانون ہاذا کے تحت احکامات اور عدالتی بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر راہن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دوران رہن جائیداد مرہونہ میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہو گیا تو وہ مرتہن کا حق ہوگا، تو ایسی صورت میں راہن جو ہے وہ دستبردار ہو سکتا ہے۔ اور اگر مرتہن جو ہے وہ اس بات کے لیے رضامند ہو جاتا ہے کہ جائیداد مرہونہ میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایسی صورت میں مرتہن پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن دفعہ جو 63 اور 63A کے تحت راہن کا یہ حق ہے کہ وہ اضافہ شدہ جائیداد اصل جائیداد کے ساتھ واپس حاصل کرے، تو مرتہن یہ موقف نہیں لے سکتا کہ راہن کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے پہلے ویڈیو جو اپلوڈ کی ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت وضاحت آئی تھی، لیکن آج ہم اسے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ قانون جائیداد مرہونہ کو ملکیت کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ مرتہن کو دفعہ 70 کے تحت حقوق حاصل ہیں۔ اگر اضافہ شدہ جائیداد پر اس کا حق تسلیم کیا گیا ہو تو وہ ایسی جائیداد رکھ سکتا ہے۔ اگر جائیداد پر کسی حوالے سے اخراجات وغیرہ اٹھتے ہیں تو راہن کا فرض ہے کہ وہ ایسے اخراجات مرتہن کو ادا کرے۔ راہن ایسی صورت میں جب کہ مرتہن نے ایسی اضافہ شدہ جائیداد سے استفادہ کیا ہو یا مفاد اٹھایا ہو تو مرتہن وہ بما سود واپس کرنے کا پابند ہے۔ یعنی کہ 63 اور 63A کے تحت مرتہن جو ہے وہ اس بات کے لیے پابند ہے کہ جو بھی اضافہ ہوا ہے اور اس نے اس اضافے سے فائدہ اٹھایا ہے وہ راہن کو واپس کرے۔ راہن اگر غلطی سے زیادہ جائیداد مرتہن کے قبضہ میں دے دیتا ہے تو اس غلطی کی سزا اسے نہیں دی جا سکتی، بلکہ وہ زائد جائیداد واپس لینے کا حقدار ہے۔ دراصل اضافہ شدہ جائیداد یا مفاد خواہ کسی صورت میں ہو، جائیداد مرہونہ میں شامل ہو کر محض ضمانت میں اضافہ کا باعث ٹھہرتی ہے اور مرتہن اس پر اپنا دعویٰ نہیں لا سکتا اور صرف اخراجات کی حد تک مطالبہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ جب رہن قائم ہوا تو اس وقت پراپرٹی 1 کنال جو تھی وہ مرتہن کے حوالے کی جانی تھی، لیکن جو راہن ہے وہ غلطی سے 2 کنال اراضی مرتہن کے حوالے کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو راہن ہے وہ 2 کنال اراضی اپنی واپس لینے کا حقدار ہوگا، اور مرتہن اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے 1 کنال اراضی دی تھی اور دوسری کنال اراضی جو ہے وہ غلطی سے آئی تھی تو وہ میری ہو گئی ہے۔ دوران رہن جائیداد میں ایکسیشن کو
مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے اضافہ کی وسعت۔ جائیداد میں اضافہ قابل غور صرف اسی صورت میں ہوگا جب ایسا اضافہ دوران رہن ہوا ہو، اور اس پر مرتہن کا حق صرف اس صورت میں تسلیم شدہ ہوتا ہے اگر معاہدہ میں اس کا حق تسلیم کیا گیا ہو۔ بصورت دیگر مرتہن کا اس اضافی جائیداد پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور یہ بصورت انفقاق اصل جائیداد کے ساتھ راہن کو واپس ہوگی۔ اس کے لیے ایک مثال تھی کہ ایک دریا چل رہا ہے اور پراپرٹی جو ہے وہ دریا کنارے ہے، اور دریا جو ہے اس کا کٹاؤ تبدیل ہوتا ہے، وہ اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جائیداد جو ہے اس کے سائز میں، اس کے رقبہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب رہن واپس کیا جائے گا تو جتنا اضافہ ہوا ہے وہ بھی مرتہن رہن کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ دوسری بات اس میں ہے کہ اخراجات کی 2 صورتیں ہوں گی۔ اضافہ شدہ جائیداد مرتہن کے اخراجات کرنے پر سامنے آئی ہو، یا پھر اضافہ شدہ جائیداد کو تباہی یا نقصان سے بچانے پر اخراجات اٹھتے ہوں، تو راہن ذمہ دار ہے کہ وہ ایسے اخراجات ادا کرے۔ ایسی صورت میں کہ جب رہن نامہ میں ایسی اضافہ شدہ جائیداد پر مرتہن کا حق تسلیم نہ کیا گیا ہو، ایسے اخراجات ایسی اضافہ شدہ جائیداد کی استفادہ یا منافع سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پراپرٹی جو ہے اس کے ویسٹ ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں راہن جو ہے اس بات کے لیے پابند ہے کہ وہ مرتہن کو وہ اخراجات ادا کرے، لیکن اگر مرتہن جو ہے وہ کسی طرح وہ اخراجات حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو جو پراپرٹی میں اضافہ ہوا ہے اس اضافہ سے وہ اپنے اخراجات وصول کرنے کا حقدار اور مجاز ہوتا ہے۔ تیسری اس میں جو عنوان ہے وہ ہے اصلاح و ترقی۔ جب جائیداد مرہونہ اس قابل تھی کہ اس میں اصلاح اور ترقی عمل میں آئے، بصورت دیگر اس سے استفادہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، تو مرتہن اگر اپنی گرہ سے اس کی اصلاح و ترقی کے اخراجات کرتا ہے تو معاہدہ کی شرائط کے برعکس عمل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ایسا ذکر نہیں ہے تو پھر مرتہن حقدار ہوگا کہ وہ ترقی و اصلاح کے حوالہ سے تمام رقوم راہن سے حاصل کرے۔ جہاں تک جائیداد میں اصلاح یا ترقی کا تعلق ہے تو اس کے لیے جائیداد مرہونہ کو تباہی و بربادی یا نقصان سے بچانے کے لیے، مالیت میں کمی کا سدباب کرنے کے لیے، یا کسی سرکاری حکم نامہ کی تعمیل میں اگر کوئی رقوم خرچ ہوتی ہیں تو وہ راہن مرتہن کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ یعنی کہ اگر ایک باغ ہے اور اب وہ باغ جس حالت میں دیا گیا تھا وہ اجڑا ہوا تھا، اب مرتہن جو ہے وہ باغ کی اصلاح اور ترقی پر اخراجات کرتا ہے، اور باغ جو ہے اسے آباد کرتا ہے اور اسے پروفیٹیبل بناتا ہے، تو ایسی صورت میں اضافہ جو ہے وہ بے شک راہن کو واپس چلا جائے گا، لیکن جو اس پر اخراجات آئے ہیں وہ راہن مرتہن کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اور اگر راہن جو ہے وہ مرتہن کو وہ اخراجات ادا نہیں کرتا تو مرتہن کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جائیداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے وہ اخراجات اپنے منہا کرے، اس سے وہ اپنے اخراجات جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اس کے علاوہ ہے کہ قدرتی اضافے۔ جہاں تک جائیداد مرہونہ میں قدرتی طور پر اضافہ کا تعلق ہے تو یہ بھی مرہونہ جائیداد کا حصہ اور ضمانت میں اضافہ سمجھا جاتا ہے، اور راہن کا حق ہوتا ہے کہ وہ انفقاق کی کارروائی کرتے ہوئے ایسی اضافہ شدہ جائیداد کو بھی واپس لے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ دریا جو ہے اس میں کوئی رقبہ برد ہوا تھا، اور اب جائیداد مرہونہ جو ہے اس کے رقبہ میں دریا کا راستہ بدلنے کی وجہ سے اضافہ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو رقبہ ہے جو اضافہ ہوا، دریا برد ہوا، واپس آ گیا ہے، تو وہ مرتہن راہن کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ اس کے لیے AAR 1933 لاہور 771 پر قرار دیا گیا ہے کہ قدرتی اضافہ خواہ جدا
کیا جا سکتا ہو یا نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر مرتہن کو حق قبضہ بھی حاصل ہو تو رہن نہ صرف اصل جائیداد پر ہوگا بلکہ اضافہ شدہ جائیداد پر بھی ہوگا۔ بنیادی حیثیت تحریر کو حاصل ہوتی ہے تو رہن نامہ کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فریقین کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو رہن نامہ لکھا گیا ہے اس کے تحت جو شرائط قائم ہوئی تھیں ان کے تحت ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو جائیداد مرہونہ ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ مرتہن کے پاس رہے گا یا راہن کو واپس چلا جائے گا۔ عدم شرائط کی صورت میں بنیادی اصول پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے کہ رہن میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اضافہ شدہ جائیداد اصل جائیداد میں شامل ہوتی ہے اور اس کا حقدار راہن ہی ٹھہرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے۔ آئندہ موضوع تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔